السلام علیکم کلاس فورتھ آج ہم اپنی نئی نظم پڑھیں گے نعت آپ لوگوں نے کلاس تھرڈ میں بھی پڑھی ہے اور 2 میں بھی پڑھی ہے اور 1 میں بھی پڑھی ہے. تو نعت کون سی نظم ہوتی ہے پتہ ہوگا آپ کو. نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو. اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں. تو اب ہم نعت پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم اس کی پڑھائی کریں گے، پھر اس کے بعد اس کو سمجھیں گے. چلیں پڑھتے ہیں یہاں سے نعت. اللہ اللہ شان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اللہ شان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حق کے ہیں محبوب وہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے عالم کی زینت ہیں وہ رحمت ہی رحمت. ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعمت ختم ہوئی. ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعمت ختم ہوئی. ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی. ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت ختم ہوئی. صدق و امانت کی پہچان، رحم و سخاوت کی پہچان. صدق و امانت کی پہچان، رحم و سخاوت کی پہچان. حق کا پرچم لے کے اٹھے کب گھبرائے دشمن سے. باطل کو بے نام کیا حق کو جہاں میں عام کیا. دنیا میں پھیلا اسلام ہر دل میں اترا اسلام. اپنے بیگانے تھے ایک سیدھے اچھے سچے نیک. علم جہاں میں پھیلایا لوگوں کو یہ سمجھایا. علم و عمل وہ دولت ہے جس سے عزت و عظمت ہے. سمجھائی ہر اچھی بات من بھاتی اور سچی بات. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام ہے یہ سلیم حق کا انعام. سلیم کس نے لکھی ہے یہ نظم لکھی ہے سلیم فاروقی نے. یہ نعت کس نے لکھی ہے؟ سلیم فاروقی نے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ سلیم فاروقی نے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے. چلیں یہاں سے دیکھتے ہیں. اللہ اللہ شان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اللہ کتنی پیاری شان ہے، کتنی خوبصورت شان ہے، کتنا خوبصورت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، کتنا خوبصورت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، کتنی اچھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اللہ شان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حق کے ہے محبوب وہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں حق کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. سب سے بڑا سچ، حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچ. سب سے بڑا سچ کون ہے؟ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کہ ساری کائنات، یہ سب، ہم سب انسان، یہ چرند پرند، یہ دنیا، سب کچھ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ کہ سب کچھ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب کون ہیں؟ جن سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو حقی ہے محبوب وہ حق کے ہیں محبوب وہی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. سارے عالم کی زینت
یعنی پوری دنیا کی اصل خوبصورتی کس میں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی، یعنی پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان، سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ اچھے انسان کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے عالم کی زینت کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر پوری دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق چلنے لگے تو یہ دنیا ہی جنت ہو جائے گی، سب کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، سب کو سکون مل جائے گا۔ تو کیا ہے؟ سارے عالم، عالم کا مطلب ہوتا ہے دنیا، سارے عالم کی زینت کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سارے عالم کی خوبصورتی کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ رحمت ہی رحمت، رحمت کا مطلب ہوتا ہے سب پر رحم کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے پرندے ہوں ان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمیں بھی کہا ہے کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، انسانوں کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے، کسی انسان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور جو جانور ہیں انہیں بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جیسے ایک دفعہ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو کسی صحابی نے چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا، تو چڑیا پریشان ہو رہی تھی بہت زیادہ، تو حضور پاک نے فرمایا کہ کس نے کیا، کس نے اس کے بچوں کو ہٹایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور پاک نے فرمایا وہیں رکھو، کیونکہ وہ بہت زیادہ کیا ہو رہی تھی، چڑیا اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی۔ تو حضور پاک کی رحمت نظر آ رہی ہے۔ پھر ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینے میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنا اونٹ باندھ دیا اور پھر وہ چلا گیا کہیں اندر، کہیں کسی طرف کام سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ اونٹ جو ہے وہ بہت زور زور سے آواز نکالنے لگا، رونے لگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کو پیار کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ جانور جو ہے، یہ اونٹ جو ہے وہ تکلیف میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے، کس کا ہے یہ اونٹ؟ تو وہ شخص آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ میرا اونٹ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا خیال نہیں رکھتے، تم اسے کھلاتے پلاتے نہیں ہو، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے مجھ سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانوروں کو جب ہم پالیں تو جانوروں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ بھی بہت اچھا رویہ رکھتے تھے، بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا رویہ رکھتے تھے، یعنی سب پر رحمت بتائی ہے، سب کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت تھے۔ ان صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت ختم ہوئی، ان صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت ختم ہوئی۔ نعمت، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جو ہمیں ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کھانا بھی ملتا ہے، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، پانی مل رہا ہے، ہوا مل رہی ہے، کہ ہم سانس لے رہے ہیں، کتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں بہت سارے، ہمیں اپنے اچھے اچھے کپڑے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سب کس کی طرف سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ کھانے کی چیزیں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، اتنے مزیدار پھل جو ہے وہ کس کی طرف سے ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اگر اللہ تعالیٰ درختوں پر پھل نہ اگائیں، اگر ہم فصل نہ لگے تو ہمیں کھانے کی روٹی بھی نہیں ملے گی، ہمیں پھل بھی نہیں ملیں گے۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ کبھی سوچا؟ سب سے بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ اگر قرآن مجید کو ہم صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے لگے تو ہمیں سکون مل جائے گا سب کو، کبھی کہیں لڑائی نہیں ہوگی، کبھی کوئی تکلیف میں نہیں ہوگا، سب کی پریشانیاں کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی۔ اور سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر ہم تک پہنچایا۔ تو نعمت کیا ہوئی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت ختم ہوئی، ساری اچھی باتیں کس میں لکھ دی اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن مجید میں، اور وہ ساری نعمت پوری ہم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی ہے۔ تو نعمت کس پر ختم ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب کوئی، اس کے بعد کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی، یعنی اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی نیا قرآن نہیں آئے گا۔ یہ آخری قرآن ہے، یعنی آخری اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور اس میں ساری اچھی باتیں ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کون ہے؟ آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو نبوت بھی کیا ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی، اور نعمت بھی کیا ہو گئی؟
ختم ہو گئی، یعنی قرآن مجید بھی اب دوبارہ کسی پر نازل نہیں ہوگا، یہ ساری اچھی باتیں اب کمپلیٹ ہو گئی، اب کوئی آسمان سے نئی بات، اچھی بات نہیں آئے گی، ساری اچھی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کر دی، مکمل کر دی۔ صدق و امانت کی پہچان، صدق یعنی صدق کا مطلب ہوتا ہے سچائی، اور امانت کیا ہوتا ہے؟ امانت یعنی کسی نے کوئی چیز آپ کو دی تو آپ اسے صحیح طریقے سے رکھیں اور پھر اس کو واپس کریں تو وہ امانت کہلاتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور ہمیشہ امانتوں کا خیال رکھتے تھے۔ دشمن بھی اپنی امانت، اپنی بہت قیمتی چیزیں بھی حفاظت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے رکھواتے تھے، اتنے امانت دار تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صدق و امانت کی پہچان، یعنی مکے میں سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والے اور ہمیشہ امانتوں کا خیال رکھنے والے۔ تو کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہچان ہے صدق و امانت کی پہچان، سب اسی طرح پہچانتے تھے کہ صادق اور امین ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم و سخاوت کی پہچان، سب پر رحم کرتے تھے، یعنی کوئی اجنبی بھی کوئی شخص آ جاتا تھا نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھتے تھے، جسے جانتے بھی نہیں تھے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ تو کیا ہے؟ رحمت اور سخاوت کی پہچان، جو کوئی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتا تھا کبھی منع نہیں کرتے تھے۔ سخی وہ کہلاتا ہے کہ کوئی کسی سے کچھ مانگے تو وہ شخص فوراً وہ چیز اسے سامنے والے کو دے دے، وہ سخی کہلاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی، جبکہ خود کو بھی ضرورت ہوتی تھی تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے اور وہ چیز فوراً سامنے والے کو دے دیتے تھے۔ رحم و سخاوت کی پہچان، حق کا پرچم لے کر اٹھے، حق کا پرچم یعنی سچائی کا پرچم لے کر اٹھے، یعنی ساری سچی باتیں، ساری اچھی باتیں کس نے بتائی ہیں؟ دنیا کو، پوری دنیا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حق کا پرچم لے کر اٹھے، کب گھبرائے دشمن سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے نہیں گھبراتے تھے، اتنے بڑے بڑے دشمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے کہ انہوں نے جنگیں بھی لڑی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں گھبرائے، کبھی پریشان نہیں ہوئے۔ باطل کو بے نام کیا، حق کو جہاں میں عام کیا۔ باطل یعنی جھوٹ، غلط لوگ، سب کو بے نام کر دیا ہے۔ آج کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس وقت کون کون برے لوگ تھے، یعنی اب سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ اس وقت جو گندے گندے لوگ تھے وہ مر گئے، ختم ہو گئے، کوئی ان کا نام نہیں جانتا، کوئی ان کو یاد نہیں کرتا، اور اگر یاد بھی کرتے ہیں کتابوں میں بھی پڑھتے تو برے لفظوں میں یاد کرتے کہ وہ اچھے لوگ نہیں تھے، گندے لوگ تھے، تو ان کے نام بھی مٹ گئے اور ان کو بھی لوگ بھول گئے، ان کو یاد نہیں کرتا کوئی بھی۔ حق کو جہاں میں عام کیا، سچ بات کو پوری دنیا میں کیا کیا؟ پھیلایا۔ دنیا میں پھیلا اسلام، ہر دل میں اترا اسلام، پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، اور سب کے دلوں میں کیا اتر گیا؟ اسلام اتر گیا۔ سب نے دل سے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور صحیح راستہ کون سا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے۔ اپنے بیگانے تھے ایک، سیدھے اچھے سچے نیک۔ اپنے بیگانے کون ہوتے ہیں؟ اجنبی جنہیں یعنی کوئی شخص ایسا آئے ہمارے سامنے جسے ہم جانتے نہ ہو، وہ بیگانہ کہلاتا ہے، وہ اجنبی کہلاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیگانے تھے ایک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اجنبی شخص بھی آ جاتا تھا، کوئی بیگانہ شخص بھی آ جاتا تھا جسے جانتے بھی نہیں تھے، وہ بھی سب ایک ہو جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے نہیں اس کے ساتھ سلوک کرتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، اس کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرتے تھے۔ سیدھے اچھے سچے نیک، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دوست تھے، وہ بھی کیا تھے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں انہیں سکھائیں اور انہیں اچھا بنا دیا تو وہ سب کیسے ہو گئے؟ سیدھے اچھے سچے نیک، سارے کے سارے وہ لوگ بھی کیا ہو گئے؟ اچھے ہو گئے۔ علم جہاں میں پھیلایا، لوگوں کو یہ سمجھایا۔ سارے جہاں میں کیا ہے؟ علم پھیلایا، یعنی جہالت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دور کیا، سب کو علم والی باتیں بتائیں، پڑھنے لکھنے اور خوب اچھی اچھی باتیں بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھیجی ہیں، وہ ساری بتائیں۔ تو علم جہاں میں پھیلایا، لوگوں کو یہ سمجھایا، اور لوگوں کو کیا سمجھایا؟
علم و عمل وہ دولت ہے جس سے عزت و عظمت ہے. یہ سب کو سمجھایا کہ علم و عمل سب سے بڑی دولت ہے. یہ پیسہ، یہ جو ہے دنیا کی جو بہت مہنگی مہنگی چیزیں ہیں، یہ اتنی بڑی دولت نہیں ہے. یہ اتنا بڑا جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہے. دنیا کے پیسے اور یہ ساری چیزیں اتنی بڑی دولت نہیں ہے. سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ سب سے بڑی قیمتی چیز کون سی ہے؟ علم اور عمل. اگر کسی شخص کو علم حاصل ہو جائے اور وہ اس پر عمل کرنے لگے تو سب سے بڑی دولت مل گئی اس کو، سب سے زیادہ امیر ہو گیا وہ. کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ عمل اچھے کرتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دیتے ہیں اور آخرت بھی اچھی کرتے ہیں. آخرت میں بھی وہ جنت میں جائے گا اور دنیا بھی پرسکون خوشیوں والی گزرے گی. تو سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ علم. علم سب سے بڑی دولت ہے. اور جب ہمیں علم ہو جائے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو پھر ہم اچھی چیزوں پر کیا کریں؟ عمل کریں. تو وہ شخص سب سے زیادہ دولت مند ہو جائے گا. اس کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ اچھی ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی. پیسے سے زندگی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے. بہت سے پیسے والے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں. کہیں کوئی بیماری ہے، کہیں کوئی مسئلے ہیں، کہیں لوگ جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں. لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے اور جو اچھے عمل کرتا ہے، جیسے حضرت پاک نے بتایا، وہ خوشیوں میں رہتا ہے. تو سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم خوش رہیں اور ہم اچھی زندگی گزاریں. تو اچھی زندگی پیسے سے نہیں بنتی. اچھی زندگی کس سے بنتی ہے؟ علم سے بنتی ہے اور عمل سے بنتی ہے. اگر علم اور عمل اچھا ہوگا تو زندگی کیا ہو جائے گی؟ اچھی ہو جائے گی. تو یہ تو سب سے بڑی دولت ہے. تو علم و عمل وہ دولت ہے جس سے عزت اور عظمت ہے. اور جس کے پاس علم ہوتا ہے لوگ اسے عزت دیتے ہیں، اسے بڑا جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ان کے پاس بڑا علم ہے، اور لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، اچھی طریقے سے سلوک کرتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں عزت دیتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے پاس تو علم ہے. ان کی معاشرے میں ہر جگہ کیا ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے. تو علم و عمل میں کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ اچھے عمل کرتے ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، تو انہیں کیا ملتی ہے؟ سب جگہ عزت اور بڑائی ملتی ہے. سمجھائی ہر اچھی بات. ساری اچھی باتیں کس نے بتائی ہمیں؟ حضرت پاک نے. من بھاتی اور سچی بات، اور ایسی اچھی باتیں کہ ہمارے دل مانتے ہیں، ہاں پسندیدہ ہوتی ہیں. جب ہم حضرت پاک کی باتیں پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے واقعی یہ تو کتنی پیاری بات کی ہے حضرت پاک نے. تو کیا ہے من بھاتی کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ پسندیدہ، جو ہمیں پسند آتی ہے، ہمارے دل کو اچھی لگتی ہے. اور سچی بات، اور ہوتی بھی وہ کیا ہے؟ سچی بات ہے. وہ جھوٹ ہوتی ہی نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام، حضرت پاک کا نام بھی بہت زیادہ کیا ہے؟ پیارا ہے. یہ سلیم حق کا انعام. اور یہ سلیم اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہے یہ سلیم حق کا انعام. یعنی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیارا نام ہے وہ حق کا انعام ہے. یعنی ہمیں جو سب سے بڑا انعام ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی سب سے بڑا جو تحفہ ملا ہے وہ کون سا تحفہ ہے؟ وہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے. یعنی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کون ہیں؟ ہم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. اس سے سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ملا ہے کہ ہم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہی نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں. ان کی زندگی تو بہت بری زندگی ہے. تو ہمیں تو سب سے بڑا تحفہ مل گیا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ کیا ملا کہ ہم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. ہم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا ہم اسے بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کو اچھے سے اچھا بنا سکتے ہیں. تو وہ سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا انعام کس کی طرف سے ہمیں ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانتے ہیں. تو سب سے پیارا نام کس کا ہے؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہ حق کا کیا ہے؟ انعام ہے. سچا سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین انعام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا ہے. اب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کام کروایا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھیے کلاس کام آپ نے اس طرح کرنا ہے جیسے یہ صفحے کے اوپر شروع میں دیا گیا ہے آپ کو، لیکن یہ الفاظ معنی کم لکھے ہوئے ہیں جبکہ آپ کی کتاب
में सफ़ा नंबर 3 के ऊपर जितने अल्फाज मायने वो सब आपने उतारने हैं और इसी तरह बिल्कुल सफाई से काम उतारना है। उसके बाद जो सफ़ा नंबर 4 पर किताब का काम था, ये मिस आपको पहले समझा चुकी हैं और ये किताब पर ही करके लेके आना है। अब सफ़ा नंबर 5 के ऊपर आपको सवाल नंबर 3 जो दिया हुआ है, दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। ये भी मिस पहले आपको समझा चुकी हैं, ये किताब पर ही करना है। अब क्लास यहाँ से सवालात और जवाबात आपने उतारना शुरू करने हैं। हर सवाल आप पहले किताब से उतारेंगे, उसके बाद जवाब यहाँ से लिखेंगे। इस नज़म के शायर कौन है? इस नज़म के शायर इस्माइल मीठी हैं। नंबर 2, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है? नज़म का वो मिसरा भी लिखिए जिसमें ये ख्याल वाज़े किया गया है, फिर इसका जवाब लिखिए। फिर उसके बाद सवाल नंबर 3 है, नज़म के पहले बंद का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, नज़म के दूसरे बंद में लोगों के किस वहम का जिक्र है जो अल्लाह ताला पर यकीन करने वालों को नहीं करना चाहिए, फिर इसका जवाब लिखेंगे आप। उसके बाद 5वां सवाल है, नज़म के तीसरे और चौथे बंद में उन जगहों का जिक्र है जहां से गुजरते हुए अक्सर लोगों को डर महसूस होता है, उन जगहों की फहरिस्त बनाइए। उसके बाद जो सवालात हैं ये इस सफ़े के ऊपर, ये आपकी किताब का हिस्सा नहीं है, इसलिए सवाल नंबर 6 और 7 आपने नहीं करना। क्लास 4 अब नात का काम इस तरह करेंगे आप कि सबसे पहले उसी तरह बिल्कुल जैसे हम तुम्हें आपने अल्फाज मायने उतारे थे वो उतारिएगा सफ़ा नंबर 7 से। उसके बाद सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए और ये यहाँ लिखा हुआ है सवालों के जवाब कॉपी में लिखवाइए नहीं, टाइप गलत हुआ हुआ है, लिखिए। पहला सवाल किताब से देखिएगा, नात के दूसरे शेर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करार दिया गया है? जवाब, नात के दूसरे शेर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलम की जीनत और रहमत करार दिया गया है। सवाल नंबर 2 है, नात के तीसरे शेर के दूसरे मिसरे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी नेमत खत्म होने का जिक्र है? नात के तीसरे शेर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के ख़त्म होने का जिक्र है। तीसरा सवाल है, इस शेर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी सिफात का जिक्र है? सिद्क़ व अमानत की पहचान, रहम व सखावत की पहचान। इस शेर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सिफात का जिक्र है, सदाकत, अमानतदारी और रहम व सखावत। इसके बाद वाला सवाल है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में इल्म फैलाकर लोगों को क्या समझाया? जवाब है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में इल्म फैलाकर ये समझाया कि इल्म व अमल ही वो वाहिद दौलत है जिससे इंसान को इज्जत व अज़मत मिलती है। अब सवाल है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई ऐसा वाक़या लिखे जिससे उनकी नात में बयान की गई कोई सिफत जाहिर होती हो। अब देखिए, ये जब मिस ने आपको समझाया है तो इसमें पूरा एक वाक़या उन्होंने बताया है। अब आप अक्लमंदी के साथ वहां से उसे खुद लिखेंगे। ठीक, अस्सलामु अलैकुम।